امریکہ کی پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بڑھانے کی خواہش۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں پاکستان سے تعلقات پاک بھارت جنگ سے پہلے ہی بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پاکستان سے اتحاد اور شراکت داری کے لیے امریکہ نے رابطہ کیا۔ پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی، اقتصادی تعاون اور علاقائی استحکام کے حوالے سے تعلقات کو فروغ دینے کے نئے مواقع دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا بھارت کے ساتھ تعلقات سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان طویل عرصے سے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون رہا اور ہم اسے مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان کی دہشت گردوں کی سرپرستی منظور نہیں، پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ استنبول مذاکرات میں پاکستانی وفد نے افغان طالبان کے وفد کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے واضح کیا، افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی قبول نہیں۔ پاکستانی وفد نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دہشت گردی خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ ترکیہ میں پاک افغان مذاکرات کے دوران سرحد پر فتنہ الخوارج کا وار، شیردل سپاہیوں نے بھارتی سپانسرڈ خوارج کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ شمالی وزیرستان اور کرم میں در اندازی 25 دہشت گرد مارے گئے۔ بہادری سے مقابلہ کرتے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں حوالدار منظور حسین، سپاہی نعمان الیاس کیانی، سپاہی محمد عدیل، سپاہی شاہ جہان اور سپاہی علی اصغر شامل۔ سپن وام شمالی وزیرستان میں 15 دہشت گرد انجام کو پہنچے، 4 خودکش بمبار شامل۔ کرم کے علاقے کھاکی میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق در اندازی کے واقعات افغان حکومت کے ارادوں پر سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ پاکستان مسلسل افغان حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنانے کا کہہ رہا ہے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت معاہدے کے مطابق ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ افغان حکومت خوارج کو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال سے روکے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا در اندازی ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ دفاع وطن میں جان قربان کرنے والے 5 شہداء کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے دورے پر روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم ریاض میں نویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت کریں گے۔ جنت نظیر وادی کشمیر میں بھارتی جبر کے 78 سال۔ آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاہ۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں۔ شرکا کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر امیر مقام کی قیادت میں کشمیر یکجہتی واک۔ دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک احتجاجی ریلی۔ حریت قیادت سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ۔ دفتر خارجہ کے حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بھارتی قبضے کے خلاف نعرے، کشمیر کی آزادی تک حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ یوم سیاہ پر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ پاک سویٹ ہوم کے ننھے بچے کی کشمیر کے لیے پرجوش تقریر نے سما باندھ دیا۔ کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے جلد آزادی ملے گی۔ کشمیری عوام جدوجہد آزادی میں اکیلے نہیں، 24 کروڑ پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم سیاہ پر پیغام۔ صدر مملکت نے 27 اکتوبر کو تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیتے ہوئے کہا، بھارت کے حالیہ اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت کشمیریوں کو ان کی اپنی سرزمین پر اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کشمیریوں کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ سے حق خود ارادیت کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 7 دہائیوں سے ظلم اور جبر کے باوجود کشمیریوں کا عزم، حوصلہ اور جدوجہد آج بھی ناقابل تسخیر ہے۔ اس دن تک کشمیریوں کی حمایت جاری رہے گی جب تک ان کا آزادی اور انصاف کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو جاتا۔
سندھ حکومت جدوجہد آزادی میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، دنیا کو بھارت کے مظالم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے کہا 27 اکتوبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم عارضی ہوتا ہے مگر آزادی کی جدوجہد ابدی۔ کراچی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پیپل سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک کشمیر ریلی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، طلباء اور طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ شرکاء کے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے۔ پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری نے کہا کہ عالمی برادری کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو یقینی بنائے۔ 27 اکتوبر کو مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کا اقدام تاریخ عالم کا سیاہ باب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خصوصی پیغام۔ کہا پاکستان ہمیشہ مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کی پالیسی پر عمل پیرا رہے گا۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ امریکی صدر کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کو عظیم قرار دینا بھارت کے لیے ایک اور شکست کے مترادف ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی سربراہی میں سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی۔ طلباء، سول سیکریٹریٹ، ملازمین اور شہریوں میں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا آزاد مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کا بنیادی حق ہے، ہم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے بھارتی مظالم کا نوٹس لیں، اقوام متحدہ کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ آج 27 نومبر ہے جو کشمیری کتنی دہائیوں سے ایز اے بلیک ڈے مناتے ہیں۔ میں مشال حسین ملک پوری دنیا کے سامنے بھارت کو عالمی کٹہرے کے سامنے کھڑا کرتی ہوں۔ 78 ایئرز گزر گئے ان کے قبضے کو، اور یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں آج بھی ہمارے معصوم لاکھوں کشمیری شہداء کی لاشوں تلے دبی ہوئی ہیں۔ 27 اکتوبر کو بھارت نے کشمیریوں کی مرضی کے بغیر ٹینکوں کے ذریعے ریاست پر قبضہ کیا۔ کشمیر آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ ملٹری قبضہ زدہ خطہ ہے۔ یوم سیاہ پر حریت رہنما مشال ملک کا یوم سیاہ پر پیغام۔ حریت رہنما عبدالحمید لون نے کہا کہ یہ دن کشمیریوں کو درپیش شدید مشکلات کی یاد دہانی بھی کرواتا ہے۔ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے اپنے بنیادی حقوق سے مسلسل محروم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف ایفل ٹاور کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرے میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکاء کے کشمیر کے پرچم، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر بھارت کے خلاف نعرے۔ عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ۔